الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120 سے فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے۔ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور شیطان جنت سے باہر تھا، کیونکہ اللہ نے تو اسے ملعون کر دیا تھا جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ تو اس نے کیسے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس درخت کو کھا لیں؟ وہ باہر ہے، آدم علیہ السلام اندر ہیں، جنت میں ہے، تو اس کی رسائی کیسے ہوئی آدم علیہ السلام تک؟ تو اس سوال کا جواب اس آیت میں کھڑا ہے۔ اس میں ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ ڈالا، تو وسوسہ ڈالنے کے لیے قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں سے خیال دل میں ڈال سکتا ہے۔ وسوسہ کا معنی دل میں خیال ڈالنا ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ باہر ہے، وہ اندر ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے دل میں خیال ڈال دیا، وسوسہ ڈال دیا۔ اب وہ وسوسہ کیا تھا؟ قال، کہا اس نے، یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں راہ دکھاؤں تجھے، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کا، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت کا جو پرانی نہیں ہوگی، یعنی زوال پذیر نہیں ہوگی۔ یعنی تجھے میں ایسے درخت کا راہ دکھاتا ہوں کہ جس کو کھا لینے سے موت نہیں آتی، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اور اسی طرح جو بادشاہت ہے، جو سرداری ہے، وہ بھی ہمیشہ رہے گی اور کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی۔ تو یہ دل میں خیال ڈالنے کی دیر تھی، اتنا اس نے خوبصورت لیبل لگایا اور ایسی چیز دکھائی جو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، بھی ہمیشہ کی زندگی مل جائے، موت نہ آئے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو کھا لیا ان دونوں نے اس میں سے، وہ دونوں بھول گئے۔ بس ہمیشہ کی زندگی کی چیز سامنے آئی تو اللہ کے حکم کو، اس کی اہمیت کو بھول گئے۔ اور یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو اس کے دل کو لگتی ہے، اس کے دل کو بھاتی ہے، کوئی کھانے کی چیز ایسی آ گئی جو پسند ہے، کوئی دیکھنے کی چیز ایسی آ گئی، کوئی سننے کی چیز ایسی آ گئی، کوئی پہننے کی چیز ایسی آ گئی جو دل کو پسند ہے، تو پھر آدمی بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس کے بارے میں کیا ہے۔ پھر بس وہ اپنی دل کی تمنا پوری کرتا ہے، اللہ کا حکم اسے یاد نہیں رہتا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، فَأَكَلَا مِنْهَا، پس ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے، بس کھانے کی دیر تھی۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، بس ظاہر ہو گئیں ان دونوں کے لیے ان کی شرم گاہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا لباس لے لیا، واپس اتار لیا، دونوں کی شرم کی جگہیں ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور لگے وہ دونوں سینے اپنے آپ پہ پتے جنت کے۔ اب انسان میں حیات ہوتی ہے فطرتی طور پہ، اب دونوں چونکہ بے لباس ہو گئے تو اسی لیے اب اپنا قابل ستر حصہ جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی نعمت واپس چھین لی، اور بعض اوقات اللہ ایسا کرتا ہے کہ اللہ ایک نعمت دیتا ہے لیکن انسان اس نعمت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا، انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا،
انسان اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی نعمت واپس چھین لیتا ہے۔ اب انہیں نعمت دی تھی جنت کی صورت میں، جنت کے لباس کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کا حکم بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا لباس بھی اتار لیا، جنت سے باہر نکال دیا، دی ہوئی نعمتیں واپس چھین لیں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، فَغَوَىٰ، بس صحیح راستے سے ہٹ گئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی جو نافرمانی کی یہ نسیاناً کی ہے، جان بوجھ کے نہیں کی۔ اللہ کا نبی جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تصور میں ہی نہیں ہے۔ اور جگہ وضاحت آتی ہے فَنَاسِیَ آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے، عمدن اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اللہ کی نافرمانی لیکن عمدن نہیں تھی بلکہ نسیاناً تھی، بھول گئے تھے۔ البتہ بعض بھولوں پہ پکڑ ہو سکتی ہے، بھول کے نسیان کے اسباب ہوتے ہیں مختلف۔ اگر آدمی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے لیکن بس ذہن سے بات اتر گئی، کسی قسم کی غفلت کا عمل دخل نہیں تھا، تو پھر تو ایسی بھول معاف ہے۔ لیکن اگر انسان غافل ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، عام جنرل بات کر رہا ہوں، اگر انسان غافل ہے، غفلت میں بھول جاتے اکثر، تو پھر ایسی بھول کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ اپنی طرف سے وہ انتظام نہیں کرتا کہ نہ بھولے، غفلت کا شکار ہے، تو ایسی بھول پہ پکڑ ہوگی۔ اب مثلا اس کی اور مثال بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوتاہی اس شخص پر ہے جو جاگتے ہوئے نماز میں نہ پہنچے، اس پر کوئی کوتاہی نہیں جو نیند میں تھا، آنکھ نہیں کھلی اور نماز رہ گئی، وقت نکل گیا، جماعت رہ گئی، نیند میں تھا، حدیث میں ہے کہ اس پر کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس کا جرم نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص صبح اٹھنے کا انتظام نہیں کرتا، رات کو دیر سے سوتا ہے، اس کا منصوبہ ہے کہ صبح میں نے 8 بجے اٹھنا ہے، اس کا پورا ارادہ ہے کہ صبح 8 بجے اٹھنا ہے، اور پھر واقعی وہ دیر سے اٹھتا ہے، نماز اس کی رہ جاتی ہے، اب وہ کہے کہ میری تو آنکھ ہی نہیں کھلی، میں کیسے نماز پڑھتا؟ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بندہ قصوروار نہیں ہوگا؟ حالانکہ ادھر حدیث کہتی ہے کہ اگر نیند میں آدمی، اس پر کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بندہ بھی نیند میں تھا لیکن اس نے انتظام ہی نہیں کیا اٹھنے کا، اس نے ایسے اسباب ہی نہیں بنائے کہ یہ اٹھ سکے، اور اس کا تو باقاعدہ ارادہ تھا کہ میں دیر سے اٹھوں گا، تو اس پر جرم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی بھول کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اسی لیے تو دعا سکھائی گئی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، حالانکہ ادھر بھول معاف ہے، لیکن ادھر بعض بھولیں پھر ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن پہ پکڑ ہو سکتی ہے، اسی لیے کہا کہ اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، اللہ نے پھر اسے چن لیا، اللہ کا چہیتا تھا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا، اور یہ ابو البشر تمام انسانوں کا باپ تھا، تمام نبیوں کا باپ، تمام ولیوں کا باپ، تمام صالحین کا باپ، تو اسی لیے اب شیطان نے تو اپنی دشمنی کر لی، بھلوا دیا، لیکن اللہ نے پھر چن لیا اسے، چن لیا یعنی توبہ کرنے کی توفیق دے دی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اللہ کی نافرمانی اپنی جان پہ ظلم ہوتا ہے، اے ہمارے رب
ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ کلمات کہنے کی بھی اللہ نے توفیق دی۔ یہ کلمات آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کلمات لیے، اللہ نے دل میں ڈال دیے۔ کیسے لیے؟ اللہ نے دل میں ڈال دیے کہ غلطی تو ہو گئی، اب ان الفاظ سے اللہ کے آگے فریاد کرو، گڑ گڑاؤ۔ یہ ہے اللہ نے سمجھ تباہ ربہ، پھر اللہ نے اسے چن لیا، پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، فتاب علیہ، پھر اس پر مہربانی کر دی، ایک معنی یا اس کی توبہ قبول کر لی، وہدا، اور ہدایت پر لگا دیا، ہدایت پر آئندہ کے لیے لگا دیا، یعنی آئندہ پھر کبھی اس توبہ کو توڑنے کی ہمت نہ دی، پھر بس توبہ پر ہی رہے، پھر اللہ کی فرما برداری میں ہی رہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا اللہ نے اتر جاؤ تم دونوں اس جنت سے، جمیعاً سارے، یعنی تم دونوں بھی اور تمہاری پشت میں جو اولاد ہے اب سارے چلے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کون؟ انسان اور شیطان، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، پھر ہدایت پہ لگا دیا، یہ سارا کام کہاں ہوا تھا؟ ہے یاد آپ کو؟ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ جنت میں ہوا یا باہر ہوا؟ یہ توبہ جو انہوں نے کی ہے، یہ کام جنت کے اندر ہوا یا باہر ہوا؟ باہر ہوا، کیونکہ وہ تو نافرمانی کرتے ہی اللہ نے نکال دیا تھا۔ سورۃ البقرہ میں تفصیل آتی ہے، نافرمانی کرتے ہی اللہ نے کہا نکل جاؤ۔ اب جب نکل گئے اور توبہ اب کی، توبہ قبول ہو گئی، یہ سارا کام باہر ہو رہا ہے، وہ جنت میں نہیں ہے، جنت سے باہر ہیں۔ اب دوبارہ یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے کہا اتر جاؤ، اترے تو ہوئے ہیں۔ یہ سوال سمجھ گئے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اتر جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اب تم نے باہر ہی رہنا ہے، نیچے ہی رہنا ہے۔ یہ دوبارہ اللہ نے کہا، یہاں اگرچہ ایک بار آیا ہے قَالَ اهْبِطَا، اوپر پہلی بار جو نکالا تھا اللہ نے وہ یہاں ذکر نہیں ہوا، اختصار ہو گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں 2 بار لفظ آیا ہے، پہلے بھی کہا اہبطوا، اتر جاؤ، پھر توبہ ہو گئی، دوبارہ کہا اتر جاؤ، 2 بار لفظ آیا ہے۔ یہ دوبارہ کیوں کہا؟ کہ ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آتا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی، اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب شاید دوبارہ موقع مل جائے، اللہ جنت میں پھر رکھ لے۔ اللہ نے کہا نہیں، اب جو فیصلہ ہو چکا ہو چکا ہے، اب تم نے وہیں باہر رہنا ہے، نیچے رہنا ہے۔ یہ دوبارہ اسی لیے کہا کہ ان کے دل میں دوبارہ آنے کا خیال نہ آئے کہ اب بھائی بس جاؤ۔ ہاں اب جنت کی قیمت دینی پڑے گی، پہلے مفت دی تھی، لیکن اب قیمت دو گے جنت کی پھر ملے گی۔ وہ قیمت کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، آخرت میں بد نصیب نہیں ہوگا۔ کہ کون؟ جس نے میری آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کی۔ اس میں ایک اور سبق بھی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہدایت صرف وہ ہے جو اوپر سے آئے، اور اوپر سے کیا آیا ہے؟ قرآن اور حدیث، 2 باتیں۔ اوپر سے وحی کس پر آتی تھی؟ کسی امام پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اوپر سے وحی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی، اور وحی 2 شکلوں میں آئی، ایک قرآن کی صورت میں اور دوسرا حدیث کی صورت میں، دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ یہ 2 ہی چیزیں اوپر سے آئی ہیں، اور ہدایت یہی 2 ہیں بس۔
لفظ پہ پھر غور کریں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے. ہدایت اللہ کی طرف سے اترتی ہے، کس پہ؟ اللہ کے نبی پہ. ہدایت صرف وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، قرآن حدیث کی صورت میں. یہ دو چیزیں ہدایت ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہدایت نہیں ہو سکتی. فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ، بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، وہی جو اوپر سے قرآن حدیث کی صورت میں آئی ہے، فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ بھٹکے گا یعنی دنیا میں، وَلَا يَشْقَى، اور نہ وہ بدبخت ہوگا یعنی آخرت میں بھی خوش نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.